أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے باب کا تیسرا اور آخری پارٹ بیان کریں گے. آئیے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کرنے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انمول موتیوں کو چننے کے لیے ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں. ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی گفتگو آپ کے دل و روح کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار کر دے گی. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ایسے اسلامک وائس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کریں تاکہ آئندہ تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ایمان افروز موضوع کی طرف. جس طرح سورج نکلنے سے پہلے ستاروں کی روح پوشی، صبح صادق کی سفیدی، شفق کی سرخی سورج نکلنے کی خوشخبری دینے لگتی ہیں، اسی طرح جب آفتاب رسالت کے طلوع کا زمانہ قریب آ گیا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے عجیب واقعات بطور علامات ظاہر ہونے لگے جو ساری کائنات کو جھنجھوڑ کر یہ بشارت دینے لگے کہ اب رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے. اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب کا سرسبز و شاداب ہو جانا اور برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دورہ ہو جانا، بتوں کا منہ کے بل گر پڑنا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحہ میں بجھ جانا، کسریٰ کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگوروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور کم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے دریائے ساوی کا یکا یک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کے بدن سے ایک ایسے نور کا نکلنا جس سے بصرہ کے محل روشن ہو گئے. یہ سب واقعات اسی سلسلہ کی کڑیاں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا ہے، گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سے قبل اعلان نبوت جو خلاف عادت اور عقل کو حیرت میں ڈالنے والے واقعات صادر ہوتے ہیں ان کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد انہی کو معجزہ کہا جاتا ہے. اس لیے تمام واقعات جو بیان کیے گئے ارہاس ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے قبل ظاہر ہوئے، جن کو ہم نے برکات نبوت کے عنوان سے بیان کیا ہے. اس قسم کے واقعات جو ارہاس کہلاتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. ان میں سے کچھ واقعات کا ذکر ہو چکا ہے اور چند دوسرے واقعات بھی بہت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. محدث ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبوت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے یہ حدیث بیان کی ہے کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پشت اقدس سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے بطن مقدس میں منتقل ہوا، روئے زمین کے تمام چوپایوں خصوصاً قریش کے جانوروں کو اللہ تعالی نے گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے بزبان فصیح اعلان کیا کہ آج اللہ کا وہ مقدس رسول شکم مادر میں جلوہ گر ہو گیا ہے جس کے سر پر تمام دنیا کی امامت کا تاج ہے اور جو سارے عالم کو روشن کرنے والا چراغ ہے. مشرق کے جانوروں نے مغرب کے جانوروں کو بشارت دی
اسی طرح سمندروں اور دریاؤں کے جانوروں نے ایک دوسرے کو یہ خوشخبری سنائی کہ حضرت ابو القاسم نور مجسم شفیع محترم محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آ گیا۔ خطیب بغدادی نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی بدری آئی جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آواز تھی اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھیں۔ پھر ایک دم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے سے غائب ہو گئے اور میں نے سنا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب میں گشت کراؤ اور ان کو سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام، ان کا حلیہ، ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور انہیں تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور انہیں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی محبت، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کر کے ان کو تمام پیغمبروں کے کمالات اور اخلاق حسنہ سے مزین کر دو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ ریشم کے سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور اس کپڑے سے پانی ٹپک رہا ہے، اور کوئی منادی اعلان کر رہا ہے کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی جو ان کے قبضہ اقتدار اور غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ اب میں نے چہرہ انور کو دیکھا تو 94 کے چاند کی طرح چمک رہا تھا اور بدن سے پاکیزہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر اٹھایا اور ایک لمحہ کے بعد مجھے سپرد کر دیا۔ جی تو محترم ناظرین، امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی قیمتی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ براہ کرم کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم مستقبل میں مزید بہتر مواد پیش کر سکیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔